بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے مسلمانوں کو یہ نوید پرمسرت مل چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگ ہمتاً چشم براہ تھے۔ کئی اصحاب مثلاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ لوگ آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے تحفے تحائف بھی لے کر آئے ہوئے تھے۔ سفر ہجرت کے چوتھے روز آپ ذہنی طور پر زیادہ حشاش بشاش ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز اعلان فرمایا کہ آج مدینہ میں داخلہ ہو جائے گا۔ مدینہ شریف میں باضابطہ طور پر داخل ہونے سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کے لیے آنے والوں کو نماز پڑھوائی اور پھر دعا فرمائی، اور پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی وادی میں داخل ہو گئے۔ وادی مدینہ میں کھجوروں کے باغات تھے، ہریالی تھی اور ساری فضا ایک خوشگوار سماں پیش کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے اس وقت تک 20 اونٹوں کی قطار بن چکی تھی۔ لوگ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ کئی مسلح افراد بھی اس وقت تک جذبہ جانثاری سے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بار بار یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ماہ پیشتر مکہ کی گلیوں بازاروں میں دشمن کے درمیان گھرا ہوا شخص جس کے قتل کرنے پر انعام مقرر ہوا تھا، آج مدینہ میں ایک فاتح شہنشاہ کی طرح داخل ہو رہا تھا۔ لوگوں کا جوش و خروش اور جذبہ ایمانی اپنے عروج پر تھا۔ ایک خوشگن شور برپا تھا، بے پناہ ہجوم تھا۔ آپ اس صورتحال میں اپنی سواری سے نیچے اترے اور وقت کی مطابقت سے قبلہ اول کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی۔ اب لوگوں کی خواہش تھی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے گھر میں تشریف لائیں، لیکن آپ نے اپنے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ یہ جس بھی گھر میں سر جھکا دے گی میں اسی گھر کا مہمان ہو جاؤں گا۔ آپ کی اونٹنی قصوہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی گھر کے مہمان ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر طرح کی امانتیں دے کر مدینہ میں آ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور بتایا کہ مسلمانوں کے کئی قافلے مدینہ کی جانب آ رہے ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کئی افراد اور دیگر رشتہ دار بھی شامل تھے۔ آپ نے اس موقع پر خدا کا شکر ادا کیا اور امن کا سانس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے اپنے گھر سے نکلنے کے 6 دنوں کے بعد پہلی بار سکون کا سانس لیا تھا۔ ہجرت نبوی کا یہ واقعہ 2 جولائی 622 کو پیش آیا۔ واقعہ ہجرت چونکہ اسلام کی تاریخ میں ایک تاریخ ساز واقعہ ہے، اس کے بعد مکے میں جو اسلام سہما تھا وہی مدینے میں آ کر ایک محترم اور مکرم دین بن جاتا ہے۔ اس واقعے کی نسبت سے سال ہجری کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے چچیرا بھائی تھے۔
جب بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے کر آئی تھیں، اس وقت بھی ابو ایوب سے ملاقات کی تھی۔ حضرت ابو ایوب ایک جنگجو مسلمان تھے۔ انہوں نے اسلام کے متعدد جنگوں میں حصہ لیا اور ہجرت نبوی کے 48 سال بعد مسلمانوں کی افواج کی جانب سے لڑتے ہوئے قسطنطنیہ میں شہید ہوئے۔ دور نبوی سے پیشتر مدینہ میں کوئی مستحکم نظام قائم نہیں تھا، اس لیے یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ، شام، مصر اور بازنطین میں اسلامی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان سے بیشتر لوگ پارسی عقائد کے بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، لیکن لوگ ایک فلاحی اور پرامن نظام کے ہمیشہ متلاشی تھے۔ ابتدائی ملاقاتوں کے بعد مدینہ منورہ میں آپ نے آغاز کے کئی دن عبادت الہی میں گزارے۔ اسی اثناء میں آپ نے مدینہ میں اسلام کو ایک اعلیٰ منصوبہ بندی کے ساتھ پھیلانے پر توجہ دی۔ آپ نے اگرچہ 10-11 سال پیشتر ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیا تھا، لیکن اس ابتدائی تبلیغ کے نتائج زیادہ خاطر خواہ برآمد نہ ہو سکے تھے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سلسلہ وحی سے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہی زیادہ باخبر رہے۔ دیگر مسلمانوں کا آغاز کار میں اسلام کی تعلیمات اور احکامات الہی کا مفصل علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے لوگوں کے ان مسائل پر بھی بھرپور توجہ دی۔ مدینہ کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مسلمانوں کا مرکز و محور بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے بیت اللہ کی تعمیر نو بھی ضروری تھی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو زیادہ دل جمعی سے کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی ایک مسجد بھی عبادت کے لیے بنا لی گئی تھی۔ اس مسجد کے محراب کا منہ بیت اللہ شریف کی جانب کیا گیا تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد چونکہ مکہ سے بے شمار مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے ان مہاجرین کے ساتھ بہتر سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنے کے لیے مدینہ کے لوگوں نے دل کھول کر حصہ لیا۔ آپ نے مدینہ کے ان لوگوں کو جو مہاجرین کی مدد کرتے انصار کا نام دیا۔ اسلامی اخوت کے پیش آنے کے لیے مدینہ میں بھائی چارے، قربانی اور اظہار کی ایسی مثالیں میسر آئیں کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انصار نے مہاجرین کو اپنی جائیدادوں میں حصہ دار بنا لیا، اور پھر یہاں تک کہ جس انصار کی 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے مہاجر بھائی کے عقد میں دے دیا۔ صدق اللہ العظیم۔